म्यांमार यानी पुराने बर्मा में फिर एक मरतबा मार्शल लॉ लगा दिया गया है और फ़ौजी सरबराह ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली है। मैं हूं मुनव्वर मिर्ज़ा और आज के ताज़ा तरीन तबसरे के साथ हाजिर हूँ। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। हमने फिर एक मरतबा इसलिए कहा कि बर्मा में फ़ौजी हुक्मरानी और मार्शल लॉ की तारीख़ कोई नई नहीं है। 2011 तक तो ये बराह रास्त फ़ौजी हुक्मरानों की सरबराही में ये हुकूमत जो थी वो चल रही थी और उसके बाद इंतखाबात हुए और फिर जो मौजूदा रहनुमा हैं या आप ये कह लें हुकूमत की सरबराह हैं वो उनको इक़्तिदार दिया गया, वो इंतखाबात के ज़रिए दिया गया। इनका नाम है आंग सान सू की, जो कि दुनिया में अपने इंसानी हुकूक़ की जद्दोजहद के लिए बहुत ही मशहूर हैं। आंग सान सू की को इस फ़ौजी कब्ज़े के फ़ौरन बाद हाउस अरेस्ट कर दिया गया और साथ ही उनकी जो पार्टी के रहनुमा थे उनको भी कैद कर दिया गया। फ़ौजी सरबराह का कहना था कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है वो नागुज़ीर था। हम ये बताते चलें कि आंग सान सू की जो हैं वो बर्मा के आज़ादी के रहनुमा आंग सान की बेटी हैं और वो आज़ादी से 2 साल कबल ही कत्ल कर दिए गए थे। उस वक्त सू की की उम्र जो थी वो सिर्फ 2 साल थी। उसके बाद जब सू की ने होश संभाला तो उन्होंने जो फ़ौजी हुक्मरान थे उनके ख़िलाफ़ एक पीसफुल आप कह लें मज़ाहमत की तहरीक शुरू की और उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि वो हाउस अरेस्ट में रहें, ना कि वो हुक्मरानों के साथ मिलकर किसी किस्म की हुक्मरानी करें। लेकिन आखिरकार उनके सब्र ने और उनकी जद्दोजहद ने कामयाबी हासिल की और 2011 में इंतखाबात के बाद आंग सान सू की को इक़्तिदार दे दिया गया। ताहम क्योंकि बर्मा के आइन के मुताबिक कोई भी सदर नहीं बन सकता अगर उसके बेटे या उसके हस्बैंड जो हैं वो बैरूनी मुल्क में हों। चूँकि उनके बेटे जो हैं वो बैरूनी मुल्क थे इसलिए वो सदर ना बन सकें। सदर उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर थे उन्हें बनाया गया, लेकिन दर हकीकत जो इक़्तिदार था वो सू की के पास ही रहा। म्यांमार या बर्मा मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया इस्लाम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म व सितम और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म है। हालांकि रोहिंग्या मुसलमान एक अक़लियत में हैं, बमुश्किल वो बर्मा की आबादी के 5% हैं, लेकिन उनके पास ना तो शरीयत है और ना ही वहाँ पर उनको मुस्तक़िल रहने की जगह मिलती है। उनके बार बार फसादात होते हैं जिसमें उनका कत्लेआम होता है, उनके इमलाक को लूटा जाता है, उनको कैद किया जाता है और हर तरह का उन पर जुल्म रवा रखा जाता है। और ये जो जुल्म और बर्बरियत है ये उस बुद्ध अक्सरियत की तरफ से है जो कि बर्मा में की आबादी में बहुत बड़ी तादाद में या अक्सरियत में मौजूद हैं। इस नफ़रत का नतीजा ये निकला है कि मुसलमान लाखों की तादाद में बर्मा छोड़ने पर, वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हुए और दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाई, सलामती कौंसिल ने बार बार बर्मा के ऊपर सैंक्शन भी लगाए, उनके जो फ़ौजी हुक्मरान थे उनके ऊपर सैंक्शन लगाए और वो अब तक जो इंसानी हुकूक़
کی جو تنظیمیں ہیں وہ برما کو ہمیشہ نہ صرف بری طرح سے سینسر کرتی ہیں بلکہ شدید تنقید بھی کرتی رہتی ہیں، بلکہ انہوں نے تو جو وہاں کے فوجی حکمران تھے ان کے اوپر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرم کرنے کے مقدمے چلانے کی بھی سفارش کی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح بے بس اور بے گناہ مسلمانوں کو وہاں پر اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، وہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کر چکا ہے، اور ساری دنیا میں اس کی بار بار بلکہ ہر مہینے یا ہر 2-3 مہینے بعد مذمت کی جاتی ہے۔ یہ انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کی تنظیم اور اقوام متحدہ کی خود سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ انسانی حقوق کے معاملے پر نمبر 1 میں شمار ہوتا ہے۔ ہم اس فوجی قبضے کی بات کر رہے تھے، فوجی جو کہ میانمار پہ وہاں کے سربراہ نے کیا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں الیکشن ہوئے تھے، اس میں سوچی کی جو پارٹی تھی ڈیموکریٹک موومنٹ، اس نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی، 80% کی سیٹیں انہوں نے حاصل کی، اور لیکن جو فوجی سربراہ تھے انہوں نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور انہیں اس سے اقتدار سے محروم کر کے ہاؤس اریسٹ میں جانے پر مجبور کر دیا۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوچی جو ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے نوبل پرائز بھی لے چکی ہیں اور بہت ہی اس معاملے کے اندر مقبول بھی ہیں، تاہم انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد کوشش کی کہ وہ جو فوجی سربراہ ہیں ان کے ساتھ مل کر چلیں، حد یہ کہ 2019 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل تھی اس کے سامنے جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا تھا اس کا دفاع کیا، اور جو فوج کی طرف اور پولیس کی طرف سے اور دوسری سیکورٹی فورسز کی طرف سے ان پہ ظلم کیا گیا اور اکثریت کی طرف سے ان کے گھر بار اور ان کو ہلاک کیا گیا، اس کا بھی انہوں نے دفاع کیا، جس کے اوپر ساری دنیا سے ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ ایک ایسی خاتون جو کہ انسانی حقوق کی اتنی بڑی علمبردار ہیں، خود اتنا بڑا زندگی کا حصہ یعنی تقریباً 15 سال سے بھی زیادہ جد و جہد میں گزارے کہ انسانی حقوق انہوں نے جب مسلمانوں کی بات آئی تو انہوں نے فوجی حکمرانوں کا ساتھ دینا پسند کیا، نہ کہ مسلمان اقلیت کا جس پہ کہ کھلے عام ظلم ہو رہا تھا اور جس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس ٹیک اوور کے بعد ملٹری ٹیک اوور کے بعد ساری دنیا نے اس کی مذمت کی۔ امریکہ نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے اور فوری طور پر حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار جو ہے وہ منتقل کر دیں۔ اسی طرح جو جنوب مشرقی ایشیا سے خاص طور پر ممالک تعلق رکھتے ہیں ان میں آسٹریلیا، کینیڈا اور دوسرے ممالک نے بھی اس کی شدید مذمت کی اور یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے طے کریں اور کوئی تشدد نہ کریں اور جو جمہوری روایات ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ چین جو کہ برما کا پڑوسی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ معاملات کو مل جل کر اور بات چیت کے ذریعے طے کیا جائے اور کسی قسم کا بھی تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برما جو ہے وہ اس وقت کس قسم کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وہاں پر جو اکثریت ہے کی بنانے والی حکومت تھی وہ اس وقت تقریباً قید میں ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ برما کے آئین کے مطابق 25% جو سیٹیں ہیں وہ فوج کے لوگوں کے لیے ہیں، وہ فوج ہی نامزد کرتی ہے انہیں پارلیمان میں۔ تو اس طرح ایک آپ کہہ لیں ہائبرڈ سسٹم جو ہے حکومت کا چلتا ہے اور اس میں ایک شراکت داری تو بہرحال نظر آتی ہے
تاہم وہاں پر کچھ یہ جو 2011 کے بعد سے انتخابات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جسے سوچی جو ہیں وہ لیڈ کرتی رہیں، لیکن اب وہ سلسلہ پھر ایک مرتبہ 3 روز قبل توڑ دیا گیا ہے اور پھر وہاں پر ایک ملٹری حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ اس وقت میانمار جو ہے وہ دنیا سے کٹ گیا ہے، ایئرپورٹس جو ہیں وہ سیل ہیں اور آنے جانے کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ 31 تک یہ جاری رہے گا۔ تو اب صورتحال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاصی افسوسناک ہے۔ ایک طرف تو جمہوری حکومت کا وہ ہوا ہے، پھر دوسری طرف مسلمان اقلیت جو ہے، یقینی بات ہے اس کو بھی بہت پریشانیاں لاحق ہو گئی ہوں گی، کیونکہ جو ظلم و ستم ان کے اوپر روا رکھا گیا ہے، اب اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے وہ بھی کچھ پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی۔ تاہم ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ وہاں پہ امن بھی قائم ہو، وہاں پر جمہوریت بھی قائم ہو، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر جو مسلمان اقلیت ہے اس کو بھی پورا کا پورا تحفظ حاصل ہو۔